پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو غرور میں تھے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور جو ایمان لائے ہیں انہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا کہ اور اگر ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں تو بھی ہم تو اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہارے دین میں واپس آ جائیں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس دین سے بچایا ہے اور ہمیں اس کا حق نہیں کہ ہم اس دین میں واپس آ جائیں، اللہ یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو یقیناً تم خسارے میں رہو گے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ایسے ہو گئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی آخر کار خسارے میں مبتلا ہوئے۔ شعیب علیہ السلام ان سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، اب میں کافر قوم کے اس انجام پر کیوں افسوس کروں؟ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی کے رہنے والوں کو سختی و تنگ دستی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اپنائیں۔ پھر ہم نے اس انتہائی بری حالت کو خوشحالی میں بدل دیا اور وہ خوب پھلے پھولے تو پھر کہنے لگے ہمارے باپ دادا پر بھی تو سختی و تنگ دستی اور خوشحالی آتی رہی ہے، تو ہم نے یکا یک انہیں بے خبری میں پکڑ لیا۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لا کر اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے گناہوں سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے، مگر انہوں نے اللہ کے احکامات کو خوب جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کرتوت کی پاداش میں پکڑ لیا۔ تو کیا یہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب انہیں رات کو سوتے میں اچانک آ جائے؟ یا پھر یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب انہیں دن چڑھے اس وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے تو محض نقصان اٹھانے والے لوگ ہی بے فکر ہوا کرتے ہیں۔ کیا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بعد اس زمین میں آباد ہونے والوں کو یہ سبق حاصل نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں بھی پکڑ لیں
اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیں کہ وہ پھر حق بات کو سن ہی نہ سکیں۔ یہ بستیاں جن کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر جس دعوت کو انہوں نے ایک مرتبہ جھٹلا دیا تو پھر اسے کبھی نہ مانا۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان میں سے اکثر کے ہاں ہم نے عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، بلکہ اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے بھی ان نشانیوں کے ساتھ ظلم ہی کیا۔ تو دیکھ لو کہ ان فسادیوں کا انجام کیسا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں یقیناً رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب کر کے نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو واقعی کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر دے، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اچانک ایک صاف صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمکنے لگا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ شخص تو واقعی بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا، کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ اور جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں واقعی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور تمہارا شمار یقیناً خاص لوگوں میں ہو جائے گا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہلے ڈالو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیوں کو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر ہیبت طاری کر دی، اور وہ ایک بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، تو وہ فوراً ہی ان کے گھڑے ہوئے فریب کو نگلنے لگی۔ اس طرح حق غالب ہو گیا، اور جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے وہ باطل ٹھہرا۔ پس وہ اس موقع پر سب جادوگر ہار گئے اور بہت شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹے، اور اس واقعہ نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کو مان لیا، اس رب کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے
کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بلا شبہ یہ تو سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ اس کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو، تو تمہیں ان قریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ البتہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہم تو بہرحال اپنے رب ہی کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، اور تو ہم سے محض اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہم تک پہنچ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھرپور صبر عطا فرما اور دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرائیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہمیں ان پر پہلے ہی پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور آخر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہمیں تو آپ کی آمد سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کی آمد کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں مالک بنا دے، اور دیکھے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اور ہم نے آل فرعون کو بارش نہ ہونا اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر جب انہیں بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب سختی آتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست تو اللہ ہی کے ہاں ان کا مقدر تھی، لیکن ان میں سے اکثر کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے جو نشانی بھی لے آئے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈکوں اور خون کے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ سب واضح نشانیاں تھیں، مگر وہ تکبر و سرکشی ہی کرتے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ جب بھی آتی ان پر کوئی آفت عذاب تو کہتے، اے موسیٰ، آپ کے رب نے آپ سے جو دعا کی قبولیت کا عہد کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر دیں، اگر آپ ہم سے یہ عذاب دور کروا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب ایک مقررہ وقت تک کے لیے جس تک کہ انہیں پہنچنا ہوتا تھا ہم عذاب ان سے دور کر دیتے تو وہ فوراً ہی وعدے سے پھر جاتے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا
اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل ہو گئے تھے۔ اور جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا تھا ان کو اس سرزمین کے مشرق اور اس کے مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور تیرے رب کا بنی اسرائیل سے کیا ہوا اچھا وعدہ پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتے اور تعمیر کرتے تھے اس کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت پر جمے بیٹھے تھے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی نظر آنے والا اللہ مقرر کر دے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بلا شبہ تم بہت جہالت کرنے والی قوم ہو۔ یہ مشرک لوگ جس حال میں ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد کر دینے والا ہے، اور جو اعمال یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود مقرر کر دوں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے طور پر حاضر رہنے کے لیے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کو مزید 10 راتوں سے بڑھا کر پورا کر دیا۔ یوں اس کے رب کی طے شدہ میعاد کل 40 راتیں ہوئیں۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تم میری عدم موجودگی میں میری قوم میں میرے بعد ان کا انتظام رکھنا، اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقرر کردہ جگہ پر پہنچا اور اس کا رب اس سے ہم کلام ہوا تو اس نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تب تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کیا تو پاک ہے، اے اللہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے دیگر تمام لوگوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسے سنبھال لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل تختیوں پر لکھ کر دی، اور کہا ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اپنی قوم کو بھی حکم دینا
کہ وہ ان کے بہترین مفہوم پر عمل پیرا ہوں۔ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کے تباہ شدہ گھر دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نظریں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر راہ راست ہدایت دیکھ لیں تب بھی اس پر نہ چلیں گے، اور اگر ٹیڑھی راہ دیکھ لیں تو اس پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑے کا جسم بنایا اور اسے الہ ٹھہرایا جس سے بیل کی آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ تک نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا تھا اور نہ کسی معاملے میں انہیں کچھ ہدایت دے سکتا تھا؟ اس کے باوجود اسے الہ یعنی اللہ بنا بیٹھے، اور وہ تھے ہی ظالم لوگ۔ پھر جب وہ نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے تو انہوں نے کہا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو اس نے کہا، تم نے میرے کوہ طور پر آنے کے بعد بہت برا کیا۔ کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلدی کر لی؟ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے ظالموں کا ساتھی شمار نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کی ہے وہ ضرور اپنے رب کے غضب کا شکار ہوں گے، اور دنیاوی زندگی میں ذلت ان کا مقدر ہوگی، اور جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ برے کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو ہمارے مقررہ وقت اور کوہ طور کے مقام پر حاضری کے لیے منتخب کیا۔ پھر جب وہاں ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں
اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس جرم میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یقیناً نہیں، لہٰذا یہ تو تیری طرف سے محض ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی مقرر کر دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں جسے چاہے دے دوں، لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور عنقریب میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو میری نافرمانی سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور جو میری باتوں اور احکامات کو مانیں گے۔ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور بری چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر جو بوجھ اور بندشیں تھیں ان سے انہیں آزاد کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں، یعنی اس کی بات مانیں گے، اس کی حمایت کریں، اس کی مدد کریں، اور اس نور یعنی قرآن کے احکامات کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، لہٰذا حکم مانو اللہ اور اس کے رسول نبی امی کا جو خود بھی اللہ اور اس کے احکامات مانتا ہے، اور اے لوگو تم بھی اسی رسول کی پیروی اختیار کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے افراد حق کے مطابق ہدایت کرتے تھے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتے تھے، اور ہم نے ان یعنی بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کی جماعت بندی کر دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، چنانچہ وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی حاصل کرنے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، ان کے لیے من و سلوہ یعنی اللہ نے آسمان سے کھانا اتارا اور کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اب اس بستی میں جا بسو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور یہ کہتے رہنا کہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو
اور زیادہ دیں گے۔ مگر ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب برسایا اس ظلم کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ ان بنی اسرائیل سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی اس وقت کا حال تو پوچھو جب کہ وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے معاملے میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے، کیونکہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی ابھر کر پانی پر آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ نہ آتی تھیں۔ ہم نے ان کو یوں آزمائش میں ڈالا کیونکہ وہ پے در پے نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ اور یاد کرو جب ان کے ایک گروہ نے دوسروں سے کہا کہ بھلا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید عذاب دینے والا ہے، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے رب کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے ہے اور اس لیے کہ شاید یہ لوگ ڈر جائیں۔ جب وہ اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا بیٹھے تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو تو بچا لیا اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ ان کاموں میں جن سے انہیں روکا گیا تھا حد سے گزر گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تیرے رب نے اس فیصلے کا اعلان کر دیا کہ قیامت تک ان یہود پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت ترین سزا دیں گے، یقیناً تیرا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور یقیناً وہ معاف کر دینے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں نیکوکار بھی تھے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی، اور ہم انہیں کبھی اچھے اور کبھی برے حالات سے آزماتے رہے تاکہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جان نشین ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ ہر وقت اس ناپائیدار دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے میں ہی لگے رہتے اور کہتے کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، لیکن جب کبھی اسی طرح کا سامان دنیا پھر ان کے پاس آتا تو اس کو بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور کتاب میں جو کچھ ہے وہ اسے پڑھ بھی چکے ہیں، اور آخرت کا گھر تو پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامے یعنی اس کے احکامات مانتے رہتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے ان بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو سائبان کی طرح اٹھا دیا تھا کہ انہیں گمان ہونے لگا کہ وہ ان پر آ گرے گا، اس وقت ان سے کہا گیا کہ جو کتاب تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جو کچھ اس میں ہے
اسے یاد رکھنا تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود انہی پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس دعوت توحید سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہی تھے، کیا آپ اس جرم کی سزا ہمیں دیتے ہیں جو باطل پرستوں نے کیا؟ اور ہم یوں ہی اپنی نشانیاں واضح انداز میں بیان کرتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس شخص کا حال بھی پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات دیں لیکن وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے بلندی عطا کر دیتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف ہی جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگ گیا، تو اس لیے اس شخص کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے رکھے، اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رکھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ تم یہ واقعات بیان کرتے رہو تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہت سے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تو اسے انہی ناموں سے پکارا کرو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں کے معاملے میں اس کو دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری منصوبہ بندی بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جنون لاحق نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ تو محض کھلا ڈرانے والا ہے۔
کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو بھی غور سے نہیں دیکھا، اور نہ کبھی انہیں یہ فکر ہوئی کہ شاید ان کی مہلت حیات کا اختتام قریب ہی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ان کو تو اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین کے لیے وہ بہت ہی بھاری حادثہ ہوگا، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ حیرت کی بات ہے، یہ آپ سے قیامت کے متعلق یوں پوچھتے ہیں گویا آپ اس کا علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر میں غائب جانتا تو بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو بس ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات مانیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس نسل کے کسی مرد نے اپنی بیوی کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جسے وہ لیے ہوئے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہوئی تو ان دونوں نے اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بیٹا دیا تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے انہیں ایک تندرست بیٹا دے دیا تو اس کی دی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، حالانکہ اللہ تو ان کے شرک سے بہت ہی بلند و برتر ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ تو وہ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں سیدھی راہ چلنے کی دعوت دو تو وہ آپ کی بات نہ مانیں گے۔ تمہارے لیے برابر ہے خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ اے مشرکو، اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ یقیناً تم ہی جیسے بندے ہیں، انہیں پکار دیکھو، یہ تمہاری پکار کا جواب تو دیں اگر تم انہیں پکارنے میں سچے ہو۔ دیکھو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے ٹھہرائے ہوئے تمام شریکوں کو بلا لو، پھر سب مل کر میرے خلاف کوئی چال چل دیکھو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ان سے کہہ دیجئے
کہ یقیناً میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ نیکوکار لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ اور تم اس کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہاری دعوت کو نہیں سنیں گے۔ وہ بظاہر تمہاری طرف دیکھتے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم درگزر کی راہ اپناؤ، نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جائے تو وہ چونک جاتے ہیں اور یکا یک حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں، اور ان شیاطین کے بھائی بند تو انہیں گمراہی میں گھسیٹے لیے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے، اور جب آپ کچھ وقت تک ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے ہی کوئی آیت کیوں نہ بنا لی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہی پر مشتمل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ چپکے چپکے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ کبھی غرور میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جنگ میں ملے ہوئے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم واقعی مومن ہو۔ سچے مومن بس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ صلاۃ قائم کرتے یعنی پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو کچھ مال ہم نے انہیں دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، گناہوں کی معافی اور عزت والی روزی ہے۔ جیسا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے
حق کے ساتھ نکالا، مگر مومنوں کا ایک گروہ تو اس کو یقیناً ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے، گویا کہ وہ موت کو دیکھتے ہوئے اس طرف دھکیلے جا رہے ہوں۔ اور اے ایمان والو، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کافروں کے دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ کو پالو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور جھوٹ کو مٹا دے، خواہ یہ مجرموں کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ جب تم اے مومنو اپنے رب سے دعا میں فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو پے در پے آتے جائیں گے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ تو صرف خوشخبری کے طور پر کیا تھا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے، یقیناً اللہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ موقع بھی یاد کرو جب اللہ تم پر نیند کو طاری کر رہا تھا تاکہ یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا باعث ہو، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس کے ذریعے تمہیں ثابت قدم کر دے۔ اور اے نبی، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تیرا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں کے قدم جمائے رکھو، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا تو تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاتے جاؤ اور ان کے ایک ایک جوڑ پر چوٹیں لگاتے رہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس چکھو اس کا مزہ، اور کافروں کے لیے تو انجام کار جہنم کا عذاب بھی یقینی ہے۔ اے ایمان والو، جب لشکر کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ان کے مقابلے سے کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو مقابلے کے دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر لڑائی کے لیے کچھ پینترا بدلے یا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے دستے سے مل جانے کے لیے جگہ تبدیل کرے، یہ بات تو اور ہے، ورنہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ در حقیقت اے مومنو، تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان پر ریت نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزارے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو تمہارے ساتھ ہوا، اور بلا شبہ کافروں کی چال کو بھی اللہ ہی کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تمہیں اے کافرو فیصلہ چاہیے تھا
تو فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم اپنی روش سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر دوبارہ مقابلے کے لیے آؤ گے تو ہم بھی ویسا ہی مقابلہ کریں گے، اور اس وقت تمہارا گروہ خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور اللہ تو مومنوں ہی کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور سننے کے باوجود اس کے حکم سے منہ نہ موڑا کرو، اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار تو وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی دیکھتا تو وہ انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اگر کسی بھلائی کے بغیر اللہ انہیں سنوا بھی دیتا تو وہ بے رخی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب رسول تمہیں ایسے عمل کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخشنے والا ہو، اور خوب جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہی وبال جان نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ وہ ظالموں کو نہ روکنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں خوف رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچانک اچک ہی نہ لیں، تو اللہ نے تمہیں جائے پناہ عطا فرمائی، اپنی مدد سے تمہیں تقویت دے دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اے ایمان والو، تم جانتے بوجھتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، اور نہ جانتے بوجھتے ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور یہ کہ بہترین بدلہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں حق و باطل کی سمجھ بوجھ عطا کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کفار تیرے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن تو وہی پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن وہ حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب ہی توڑ دے۔ اور اللہ ان کو اس وقت تو عذاب دینے والا نہ تھا
کہ جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود تھے، اور نہ ہی اللہ لوگوں کو اس حال میں عذاب دینے والا ہے جب وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوں، اور کیا اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے جب کہ وہ مسجد حرام کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں، اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں، لیکن ان مشرکین کے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی صلاۃ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ یوں ہی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور وہ ہرا دیے جائیں گے، اور آخر کار ان کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گھیر لایا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پھر ان ناپاک لوگوں کو اوپر تلے اکٹھا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ انہوں نے پہلے کیا وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے پھر وہی کیا کہ مقابلے پر آئے تو پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ کی جو سنت رہی ہے ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اے ایمان والو، ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو یقیناً اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو خوب جان لو کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہترین سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے۔